جب بوڑھے نبی نے جوان علی کو اٹھایا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو آیت اتری اتممت علیکم نعمتی، آج میں نے نعمت مکمل کر دی۔ ابھی آؤں گا میں، نعمتیں تمام ہو گئی۔ اتممت علیکم نعمتی، بھائی اب یہ آیت تو میں بعد میں دیکھوں گا، لیکن جب آئی تھی نا غدی کے سلسلے کی آیت، تو یا ایھا رسول بلغ، پڑھے لکھے ہو اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ دیکھو اگر حوالہ نہ مانگ لینا ورنہ ڈھیر لگا دوں گا حوالوں کے، اپنی آنکھ سے دیکھ کے بولنے کا عادی ہوں۔ حوالہ نہ مانگا، میرے گھر آ جانا، ساری کتابیں دکھلا دوں گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ حبیب مت گھبراؤ، وہ کہہ دو وہ بات، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہم تمہیں پہلے بتا چکے ہیں، وہ بات ان لوگوں کے سامنے کہہ دو، اور اگر تم نے وہ نہ کہی تو گویا رسالت بھی پہنچائی۔ واللہ، پالیسی میکنگ جملہ دیکھو بھائی، واللہ یعصمک من الناس، اور مت گھبراؤ، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ آیت خود بتلا رہی ہے کہ علی ولی اللہ پہ شر ہونے والا ہے۔ یہ میں آیت کی داخلی شہادت سے بات کر رہا ہوں، کوئی حوالہ نہیں ہے، خود بتا دی واللہ یعصمک من الناس۔ اگر لوگوں نے شر کیا تو اللہ تمہیں بچائے گا۔ پروردگار، شر تو لا الہ الا اللہ پہ بھی ہوا تھا، وہاں تو نے نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا۔ شر محمد رسول اللہ پہ بھی ہوا تھا، پوری مدینہ کی جنگیں محمد رسول اللہ پہ ہوئی ہیں، تو شر تو لا الہ الا اللہ کے خلاف بھی ہوا، شر محمد رسول اللہ کے خلاف بھی ہوا، وہاں تو نہیں کہا نے کہ میں بچاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں کہہ رہا ہے کہ علی ولی اللہ کہہ دو، اگر شر ہوا تو میں بچاؤں گا۔ تو مالک راز کیا ہے؟ کہا بھائی جب لا الہ الا اللہ پہ شر ہو رہا تھا اور محمد رسول اللہ پہ شر ہو رہا تھا تو بچانے والا علی تھا، اب علی ولی اللہ پہ شر ہوگا، بچانے والا میں ہوں۔ بات واضح ہو گئی نا؟ اچھا بھائی، تو بلغ ما انزل الیک، اور جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، اچھا بھائی سنو بھائی، مجھے معاف کر دینا، میرا یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ علی بادشاہ ہے کہ خلیفہ ہے، 25ویں ہے کہ 5ویں ہے کہ 4تھے ہے کہ 10ویں ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے۔ اس لیے اب خلیفہ لے لو، مثلا اللہ خلیفہ، رسول خلیفہ، علی خلیفہ، جملہ صحیح ہے؟ بہت بےہودہ ہے، ٹھیک؟ اچھا اللہ نبی، رسول نبی، علی نبی، پھر بھائی گڑبڑ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بات جہاں جھگڑا ہو جائے وہ علی کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ اب میں فضیلت بتاؤں، اللہ مولا، اس کا محمد مولا، اس کا علی مولا۔ موضوع خلافت نہیں ہے، موضوع بادشاہت نہیں ہے، موضوع ہے میرے علی کی ولایت۔ اب آخری جملے امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، مولانا کیا نام ہے اس کا؟ رائس التیجان، چونکہ آپ بہت بڑے کتاب شناس ہیں ایران کے، اس لیے میں نے سوال کر لیا۔ رائس التیجان امام ثعلبی کی تفسیر ہے، اس سے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، اور کتاب میرے گھر میں رکھی، آ کے دیکھ لینا، ولایت ختم ہو جائے اور میں مصاحب کے چند جملے عرض کروں گا۔ راوی کہتا ہے معراج کا واقعہ کہ میرے نبی آسمانوں میں چلے جبریل کے ساتھ، جب چوتھے آسمان پہ پہنچے، امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، ٹھیک؟ جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تو سارے پیغمبروں کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا حبیب آ رہا ہے، صفے لگاؤ
اور صفیں لگا کے کھڑے ہو جاؤ. میرا حبیب تمہارے درمیان سے گزرے گا, اسے سلام کرتے جاؤ, وہ جواب دیتا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ وہاں کا کوئی رپورٹر نہیں ہے, میڈیا تھا نہیں وہاں, کوئی رپورٹر وہاں کا نہیں ہے, تو اب راوی ہی پہ اعتبار کرنا ہوگا. راوی بیان کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم اس کیفیت میں آگے جا رہے تھے کہ نور کا ناقہ تھا, اس پہ آپ سوار تھے, چہرے پر نور کی نقاب تھی, جبریل نور کی مہار تھامے ہوئے انہیں لے جا رہے تھے, داہنے بائیں سے پیغمبر سلام کرتے جا رہے تھے اور پیغمبر اکرم انہیں جواب دیتے جا رہے تھے. جب سب کو جواب سلام دے دیا تو ایک مرتبہ حکم ہوا کہ حبیب ان سے پوچھو کہ ہم نے کن شرطوں پہ انہیں نبوت دی ہے. دیکھو جو ابھی کہ ہم نے انہیں کن شرطوں پر نبوت دی ہے. اب روایت دو طریقوں سے آئی ہے. بیما ارسلتم, میرے نبی بوڑھے اور کہنے لگے کہ کن شرطوں پہ تمہیں رسالت ملی, اور بعد میں بیما بعثتم, تمہیں اللہ نے جو بعثت کے لیے حکم دیا تو شرطیں کیا تھیں کہ تم مبعوث کر دیے جاؤ. تو بالاتفاق سارے نبیوں نے 3 جملے کہے. کیا یا رسول اللہ وہ 3 شرطیں تھیں ہمیں نبوت ملنے کی. پہلی شرط اللہ کی توحید کا اقرار, دوسری شرط آپ کی نبوت کا اقرار, تیسری شرط آپ کے بھائی علی کی ولایت کا, بہت باہوش اور حاضر دماغ مجمع بیٹھا ہوا ہے. دیکھو بھائی, ایمان کے معنی دل سے ماننا, اقرار کے معنی زبان سے کرنا. سن لیا؟ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کی توحید پہ ایمان, محمد کی رسالت پہ ایمان, علی کی ولایت پہ ایمان نہیں. شرطیں کیا ہیں بھائی؟ اللہ کی توحید کا اقرار زبان سے. تو جب کہا ہوگا کہ میری توحید کا اقرار کرو تو انہوں نے کہا ہوگا نا لا الہ الا اللہ. جب کہا ہوگا میرے محمد کی نبوت کا اقرار کرو, انہوں نے کہا ہوگا نا محمد رسول اللہ. اور جب کہا ہوگا علی کی ولایت کا اقرار کرو, کہا ہوگا نا علی ولی اللہ, کہا ہوگا یا نہیں علی ولی اللہ. توجہ رہے, توجہ رہے, علی ولی اللہ نبیوں کی زبان سے اترا ہوا جملہ ہے. اب میرے پیارے دوست مجھ سے مسکرا کے پوچھتے ہیں کہ کلمہ تو کل دو جملوں میں تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ آپ نے بڑھایا کب سے؟ تو جانتے ہو جواب میں کیا کہتا ہوں؟ بھائی یہ تو نبیوں کا کلمہ ہے, آپ نے گھٹایا کب سے؟